بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سورت قمر چل رہی ہے اور ہمارا 27 پارہ ہے۔ مشرکین کی ہٹ دھرمی کے حوالے سے 1 سے 5 تک ہے، اور اس میں اہم جو واقعہ ہے نا شق القمر کا ہے، یعنی چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، ایک پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا پہاڑ کے دوسری طرف نظر آنا، پھر آپس میں اس کا مل جانا۔ یہ اس میں واقعات بھی ہے، اور کیا بتایا جا رہا ہے؟ اقتربت الساعۃ، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہوا کوئی نشانی دیکھ لیں یہ کیا کرتے ہیں؟ منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ جتنی مرضی بھی نشانیاں ان کے پاس آئیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ مانتے نہیں ہیں۔ ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جس میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ پورا کرتی ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس اتنے معجزات آئے، اتنی چیزیں آئیں، پہلے قومت کے لیے بھی عبرت ناک چیزیں آئی، لیکن اس کتاب میں ہدایت آیا کہ ان لوگوں کے نے یہ کام کیا تھا، ان کے ساتھ یہ ہوا تھا، تو تم کیا کرو؟ تم وہ چیزوں کو مت دہراؤ۔ مگر یہ لوگ ہیں کہ سلجھتے ہی نہیں، سنورتے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے، یہ چاند کا ٹوٹنا اور پھر جڑ جانا یہ ایک جادو ہے۔ شب و روز کی جادوگری کا جو سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلا رکھا ہے، یہ جادو بھی اسی میں سے ہے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ یہ صبح و شام یہ جو کچھ بولتا ہے رات کو اور صبح آ کر بتاتا ہے یہ سارے صحیح جادو ہے، تو یہ ان کی بدگمانیاں تھی اور بد تہذیبیاں تھی جو جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے تھے۔ حشر کے مناظر ہے آگے 6 سے 8 آیت تک، کیا ہے کہ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لو، کیونکہ وہ سن نہیں رہے تھے، الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر قرار دے رہے تھے، تو اللہ پاک نے حکم فرمایا یہاں پر کہ آپ ان سے منہ پھیر لیں۔ جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا بکھری ہوئی جیسے ٹڈیاں ہوتی ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑتے جا رہے ہوں گے، اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا ہی کٹھن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ حشر کے مناظر بتائے جا رہے ہیں کہ اس روز لوگ کیسے آئیں گے، جیسے قبروں سے جب ان کو پکارا جائے گا تو وہ نکل کر سہمے ہوئے آئیں گے اور اپنی نظروں کو جھکائے ہوں گے، ڈر رہا ہوتا ہے نا جیسے بندہ، اس طریقے سے آئیں گے۔ آگے 9 آیت سے لے کے 60 تک ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت قوم نوح کا برا انجام، نوح علیہ السلام کی قوم کا، کذبت قبلہم قوم نوح، کیا کیا انہوں نے بھی؟ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا تھا۔ ہر ایک نبی کو کیا جھٹلایا گیا؟ انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا یہ دیوانہ ہے، اور وہ بڑی بری طرح جھڑکا گیا۔ آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو ان سے انتقام لے۔ کس نے پکارا اپنے رب کو؟ حضرت نوح علیہ السلام نے، کیونکہ وہ ان کو بتا کر جگا کر ہلا کر تھک گئے تھے۔ آخر کار انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور فرمایا کہ اب ان سے بدلہ لو، میں ان کو بتا کے تھک چکا ہوں۔ تب ہم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تب ہم نے کیا کیا؟ موسلادھار بارش، آسمان کے دروازے کھول دیے، زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر لیا، ساری زمین میں کیا ہوا؟
پانی سے تہس نہس ہو گیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقرر ہو چکا تھا۔ اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک تختوں اور قلعوں والی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ وہ کیا چل رہی تھی؟ تختوں والی کیا تھی اور قلعوں والی ایک کشتی جو اللہ تعالیٰ نے تیار کروائی تھی۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی نہ قدری کی گئی۔ نہ قدری کس کی تھی؟ نبی کی۔ کون سے نبی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی نہ قدری کی تھی۔ کس نے کی تھی؟ ان کی قوم نے کی تھی۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو کیا کیا ہے؟ آسان کر دیا ہے 70 آیت میں۔ ٹھیک ہے، تو پچھلی میں ہمیں کیا ملا ہے پھر؟ کہ جو جھٹلائے گا اس کا برا انجام ہوگا۔ جو قوم جھٹلائے گی اس کا انجام برا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر انسان ہے ان کا انجام بھی برا ہوگا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ کن کے لیے آسان کیا ہے؟ جو نصیحت قبول کرتے، آسان ذریعہ ان کے لیے۔ پھر کیا ہے؟ کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ قرآن سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، مجھے یاد نہیں ہوتا، میرے اندر نہیں ہضم ہوتا، اپلائی نہیں ہوتا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی، کیا کہا جا رہا ہے، مجھے تو تفسیر سمجھ نہیں آتی، ترجمہ سمجھ نہیں آتا، اس کی آیات سمجھ نہیں آتی، حدیث سمجھ نہیں آتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ؟ کوئی ہے جو میری نصیحت قبول کرے؟ آؤ تو صحیح، اپنے دل میں وہ طلب لے کے بیٹھو تو صحیح۔ یہ قرآن تو ہم نے آسان کر دیا ہے، آسان ذریعہ بنا دیا، لیکن کن کے لیے؟ جو سیکھنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو سیکھیں، اس سے نصیحت طلب کریں، یہ صرف ان کے لیے۔ یہ غلط، بعض لوگوں نے یسرنا القرآن کے الفاظ سے یہ غلط مطلب نکال لیا ہے کہ قرآن ایک آسان کتاب ہے، اسے سمجھنے کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے۔ افسوس، ایسا ہی آج کے دور میں یہ سمجھا جا رہا ہے۔ ہر مشکل کا ہر طرح کی رہنمائی قرآن کو پڑھنے، پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے میں ہے۔ اہل قرآن کون لوگ ہیں؟ کچھ لوگوں کی زبانوں پر قرآن پڑھنے کو آسان کر دیا، کچھ لوگوں کے دلوں پر اس کے علم کو آسان کر دیا، کچھ لوگوں کے لیے حفظ کرنا آسان کر دیا، کچھ لوگوں کے دلوں پر اس کے فہم کو آسان کر دیا۔ اہل قرآن نے کیا کام کیا؟ یہ سارے کام کیے ہیں جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ عربی زبان تک سے واقفیت کے بغیر جو شخص چاہے اس کی تفسیر کر سکتا ہے، مطلب اسے عربی زبان بولنی چالنی نہیں آتی ہے، پھر بھی وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کو سمجھ سکتا ہے عربی کو۔ یہ قرآن ایسی چیز ہے، اس کو اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہر زبان میں کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ قرآن تو بہت آسان ہے، مگر اگر ہمارے اندر کی فیلنگز ہوگی نا، اگر ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے تو ہم سے ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ڈگمگاتے پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، کہیں یہ غلطی نہ ہو جائے، میں اتنی محنت کہاں سے کروں، یہ وہ اس طریقے سے، ٹھیک ہے، لیکن نہیں، نصیحت ایک ذریعہ ہے سمجھنے کا، نصیحت کی جا رہی ہے، چلے آؤ۔ اگر تم طالب ہو جاؤ گے تو کچھ لوگوں کی زبانوں پر قرآن پڑھنے کو آسان کر دے گا تیرا میرا رب، کچھ کے دلوں کو علم کو اس میں آسان کر دے گا، وہ دل کھل جائیں گے،
کچھ لوگوں کا حفظ آسان ہو جائے گا اگر وہ طلب رکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. پھر جب وہ طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ان کے لیے حفظ بھی میں آسان کر دوں گا. تمہیں لگتا ہے مشکل ہے؟ نہیں. اب تم نے طلب کر لیا, نیت کر لیا, جھک گئے ہو, بیٹھ گئے ہو, تو اب کیا ہے, اب تم سیکھو. کچھ لوگوں کے دلوں میں اس کے فہم کو آسان کر دیا, یعنی تفسیر اور مزید آسان کر دیا. ٹھیک ہے, اس کو نگاہ میں رکھ کر اس کے سیاق و سبق, اس کے الفاظ کو کیا کرنا ہے, اس کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھانا, نصیحت کرنا ایک ذریعہ ہے. عبرت ناک عذاب جو سرکش قوموں پر نازل ہوئے. دوسرا ذریعہ کون سا ہے؟ یہ قرآن جو دلائل واضح و تلقین سے تم کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے. کبھی تمہیں ڈراتا ہے, کبھی تمہیں تلقین کرتا ہے کہ یہ کر لو, کبھی تمہیں عذاب کے لیے واعظ دیتا ہے کہ تم اگر نہیں کرو گے تو تمہارے لیے کتنی مشکل ہو جائے گا یہ دین. ٹھیک ہے, تو اس ذریعے کے مقابلے میں نصیحت کا یہ ذریعہ زیادہ آسان ہے. پھر کیوں تم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور عذاب ہی دیکھنے پر اصرار کیے جا رہے ہو؟ یہ تو اصرار اللہ, سراسر اللہ کا فضل ہے کہ وہ اپنے نبی کے ذریعے سے یہ کتاب بھیج کر وہ تمہیں خبردار کر رہا ہے کہ جن راہوں پر تم لوگ جا رہے ہو وہ کسی تباہی کے طرف جاتی ہیں. کس تباہی کی طرف جاتی ہیں؟ تمہاری خیر کس راہ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے, اللہ فرما رہے یہ تو تمہارے نبی کے اوپر اللہ نے فضل کیا کہ اس کے ہاتھ میں قرآن دے کر بھیج دیا اور سیدھا راستہ بھی دکھلا دیا اور برا راستہ بھی بتا دیا کہ تم کہاں پہ کس راستے پر جاؤ گے فلاح پا جاؤ گے, اور کس راستے پہ جاؤ گے تو تم اس پستی میں گر جاؤ گے. ٹھیک ہے, تو ہمیں چننا ہوگا وہ راستہ جو کدھر جاتا ہے, حق کی طرف جاتا ہے. تو تیرا میرا رب پوچھ رہا ہے کون ہے جو نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ تو بتائے نا, اپنے رب کے سامنے سجدے میں سر جھکائے نا, توبہ کر لینا پچھلے گناہوں پہ اور کہیں کہ میں ہوں نصیحت قبول کرنے والی. کذبت عاد فکیف کان عذابی و نذری. دیکھیں, عذابی و نذر کیا بتایا جا رہا ہے؟ عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیجی. کس نبی پر کون کون سے عذاب آئے؟ 30 سے 22 تک. اب پیچھے کس کا عذاب تھا؟ نوح کی قوم پر پانی کا عذاب. اب یہ قوم عاد پر کس کا عذاب آیا؟ عاد نے جھٹلایا تو کون سا عذاب آیا؟ طوفان کا. اللہ نے طوفان بھیج دیا, پیچھے بھی پڑھا تھا نا, تو اللہ نے طوفانی ہوا بھیجی. پھر آگے سمود کی تباہی دیکھ لیتے ہیں 23 سے. سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگا ایک اکیلا آدمی جو ہم میں سے ہی ہے, کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں؟ انہوں نے بھی کیا کیا؟ جھٹلایا. ٹھیک ہے, آگے بھی فرعون نے جھٹلایا. پھر آگے 43 سے کیا مشرکین مکہ پر عذاب نہیں آئے گا؟ 43 سے آپ نے ان سارے عذاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ وہ کیفیت برپا ہو, آپ کے اوپر پتہ چلے کہ کس کو کس نے جھٹلایا. کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہے, یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے, یا ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہے اپنا بچاؤ کر لیں گے؟ کیا تم پر عذاب نہیں آئے گا؟ نیکسٹ چلتے ہیں. تقدیر میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے واللہ. 49 سے
کیا میسج مل رہا ہے؟ ہم نے جو چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے میری بات نہیں بدلتی، ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے، واحد. اور پلک جھپکاتے وہ عمل بھی آ جاتا ہے. تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے تم جیسے بہتوں سو کو ہم ہلاک کر سکتے ہیں. پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ پھر پوچھ رہا ہے اللہ، بتائے نا، جھکے نا، آنکھوں میں آنسو لے کے آئے نا، استغفار کیجئے نا اور کہیے اپنے رب سے کہ میں ہوں، لبیک، میں حاضر ہوں اے رب، میں حاضر ہوں، میں نصیحت قبول کرتی ہوں، میں نصیحت قبول کروں گی. میں نے جو چھوڑا سو چھوڑا، اب نہیں چھوڑوں گی، اب اس کا دامن نہیں چھوڑوں گی، مضبوطی سے تھام کر رکھوں گی اس کو. نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں میں ہوں گے. اس چیز کو دیکھ لیں. آگے چلتے ہیں سورۃ رحمان کی طرف. پیچھے ہم نے عہد کر لیا، وعدہ کر لیا، اس کو وفا کرنا ہے. قرآن اللہ رحمان کی سب سے بڑی نعمت ہے. الرحمن، بہت زبردست اللہ کی یہ صفت ہے. ٹھیک ہے، آگے بہت ہی پیاری سی احادیث بھی ہے، آپ نے اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کر لینا ہے، زمانہ نزول میں پڑھنا ہے. اور رحمان کی خاص رحمت کیا ہے؟ علم، خلق، بیان. اس کے پاس اپنا علم ہے، کہیں سے نہیں لیا ہوا. خلق پیدا کرنے والا ہے، بیان وضاحت کرتا ہے کھلم کھلی ہر چیز کی. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ رحمان خود تلاوت فرمائی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سورت پڑھی گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ میں تم سے ویسا اچھا جواب نہیں سن رہا جیسا جنوں نے اپنے رب کو دیا تھا. لوگوں نے عرض کیا وہ کیا جواب تھا؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں اللہ کا ارشاد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا ہوں تو جن ان کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی کس کس نعمت کو نہیں جھٹلاتے. کیا کہتے ہیں جن کہ ہم اپنے رب کی نعمت کو، کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے سوال کر رہے ہیں کہ تم لوگ کیوں مجھے وہ جواب نہیں دیتے ہو، کیوں خاموش ہو؟ بہت پیارا سا یہ سوال ہے اور اس کا جواب بھی ہے. بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل کیا ہے. سراسر اللہ کی رحمت ہے اس کے اندر، چونکہ اپنے مخلوق پر بے انتہا مہربان ہے وہ رب. اس نے یہ گوارا نہ کیا کہ تمہیں طریقی میں بھٹکاتا چھوڑ دے، اور اس کی رحمت اس بات کی ایسے الفاظ کو اگنور کر دیا. کیوں؟ نیکسٹ چلتے ہیں. کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں 5 سے 12 تک ہے. ہر چیز اللہ کی. الشمس والقمر، ساری نعمتیں اللہ کی. یہ کیا ہے؟ پابند ہے، ایک اٹل ضابط پابند ہے. ہر رات ساری دنیا کو قمری رات بتا دیتی ہے. قدرت باری تعالیٰ کے مظاہر 40 سے 50 تک. پھر اس میں کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی کے حوالے سے پوائنٹ بتایا گیا، آپ تفسیر میں نیچے دیکھ لیجئے گا. وَآكِمُ الْوَزْنَ، ٹھیک ہے، کہ آسمان کو اس نے بلند کیا، میزان قائم کیا. ٹھیک ہے، ناپ تول میں کمی کے حوالے سے بھی یہ آیات ہے بہت خوبصورت سی. آگے دیکھ لیتے ہیں 40 سے. انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا جس کو آگ کی لپیٹ سے، اب دیکھیں کس سے بنایا ہے؟ انسان کو گارے سے بنایا ہے. یہ انسان کی اوقات ہے. پھر بھی پوچھا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک پروردگار وہی ہے.
پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، پوچھا جا رہا ہے۔ آگے اس سمندر سے موتی اور مونگیں نکلتی ہیں، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ بھی نعمتیں ہیں جو سمندر سے نکلتی ہیں، دنیا کی رعناؤں کو کا انجام، ٹھیک ہے۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے کس کے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی۔ ہر چیز تباہ ہو جائے گی، جن و انس، پہاڑ، چرند پرند، سمندر، ہر چیز تباہ ہو جائے گی، صرف ایک بچے گی تو وہ رب کی ذات ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، وہ گناہ معاف کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، کچھ لوگوں کے مقام اونچا کرتا ہے، کچھ لوگوں کے مقام کو گرا دیتا ہے، ہر روز مخلوقات کے شکوے سنتا ہے۔ کل یوم، کیسا رب ہے وہ، یہ رب کی تعریف ہے۔ سب نوٹ کریں، اس کو ہائی لائٹر کریں، اس پہ لکھیں، اس کو خوبصورت شیپ دیں، اس کو مزید بہتر کریں، اس کو کہ وہ تو ہمارے اتنا جلیل رب ہے کہ وہ ہمارے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، گناہوں کو بھی مٹاتا ہے، پھر پریشانیوں، کیونکہ جب بندہ گناہ کرتے ہیں نا تو پھر وہ ہر وقت پریشان حال میں رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں اتنا نرم، اتنی نرمی، وہ سارے گناہوں کو بھی دور کرتا ہے، پریشانیاں بھی دور کرتا ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں کچھ لوگ جو اللہ کی طرف جھک جاتے ہیں نا، ان کے درجات، ان کے مقام ہے نا جو، ان کو بھی اونچا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو نہیں سنتے، اب بڑی اپنے انا پرست لوگ ہوتے ہیں نا، اپنی اکڑ میں رہتے ہیں جو، ٹھیک ہے، ان کو کیا کرتے ہیں، ان کے عہدوں کو گرا بھی دیتا ہے۔ زمین اور آسمان والے ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اسی نے زندگی بخشی ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی پالتا ہے، وہی فریاد رسی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے رب، یہ ہے رب کا انصاف جو قائم کرتا ہے، وہ اپنی شان کے مطابق سب کو عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ ذات ہی ایسی ہے جو صبح کرتے ہو تو دیکھتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا، جب شام کرتے ہیں تو اسی کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ اس سے انسانوں کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں وہ صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، کبھی کمی ہو بھی جائے نا تو کیا کرنا ہے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ مایوسی کیا ہے؟ کفر ہے، کیا ہے؟ گناہ کا کام ہے، تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ آگے چلتے ہیں 31 سے لے کر 36 تک۔ اے زمین کے بوجھو، ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، پس دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دیکھو، نہیں بھاگ سکتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا پیچھے بھی کہ تم ایک آیت گھاڑ کے لاؤ، اور آگے کیا فرما دیا، مگر تم نہیں گھاڑ سکو گے، ٹھیک ہے۔ تو کس چیز کا مقابلہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا رہے ہو، پھر کیا بنے گا اس وقت جب آسمان پھٹے گا، لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا رہے ہو۔ 37 آیت پڑھی، کتنی سخت ہے۔ روز قیامت مجرموں کا یہ انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس دن آسمان پھٹے گا، لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، پھر کیا کرو گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی،
सारा कुछ खुल के सामने है। कौन कौन से एहसानात का तुम इनकार करोगे, कौन कौन से मुजरिम वहाँ अपने चेहरों से पहचान लिए जाएंगे और इन्हें पेशानी के बालों और पाँव पकड़ पकड़ कर घसीटा जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, सोचिए ना वो मंजिल, जो गुनाहगार है उनके पाँव से पकड़ा जाए, उनको घसीटा जाए, घसीट घसीट कर घुमाया जाए, क्या हाल होगा पेशानी के बालों से, सर के बालों से। अल्लाह फरमा रहे फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आगे 46 से 59 तक क्या बताया जा रहा है कि अस्हाबुल मिअमन की क्या जन्नत, कौन से लोग हैं ये, कौन से बेहतरीन इनामात याफ्ता लोग, अल्लाह का तकवा, अल्लाह के डर से नाफरमानी से रुक जाने वाले, अल्लाह के डर से अतायत करने वाले, ये लोग हैं। ठीक है। वलिमन हाफा मुकामा रब्बिही जन्नतैनी, मुत्तमिन होने वाले। जन्नत के असल मायनी बाकी है, और कुरान मजीद में कहीं तो इसे पूरे आलम को जिसमें नेक लोग रखे जाएंगे जन्नत कहा गया है, गोया वो पूरा का पूरा एक बाग है। कहीं फरमाया गया इनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, बेशुमार बाग, एक बाग नहीं, कहीं पे एक बाग, कहीं पे बागात बेहिसाब से। ठीक है। तो ये इनाम किसके लिए है? ये हरी बड़ी डालियों वाले फल पौधे लगे और जन्नतें, मेवे, हवा, ये बागात किसके लिए? इनाम याफ्ता लोगों के लिए।